السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں نور اخلاق یوٹیوب چینل، اور نور اخلاق یوٹیوب چینل پر آپ تمامی حضرات کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے، اس ماہ یعنی جمادی الآخر کی 22 تاریخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ تو میں اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات ان کی سوانح حیات غور سے سماعت فرمائیں۔ محترم ناظرین، آخر کون ہے صدیق اکبر؟ صدیق اکبر وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تو ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا چھٹا مہینہ جمادی الآخر ہے۔ اس کی 22 تاریخ کو امت کے سب سے بڑے ولی علم کے وارث امیر المومنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ ہم سنی حضرات اپنے بزرگوں کا ذکر ہر مہینے یاد رکھتے ہیں، خاص طور پر ان کے وصال کے مہینے، اور ان کی تاریخی وصال کو بڑے اہتمام سے مناتے ہیں کہ یہ مہینہ و تاریخ اور گھڑی اپنے رب سے وصال کی گھڑی ہوتی ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے، جن کا خطبہ ساری دنیا میں خطبہ جمعہ میں سوائے رافضیوں کے اس طرح پڑھا جاتا ہے: افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سارے انسانوں میں سب سے بزرگ ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ تو ساری دنیا اسلام کا ایک متفقہ مسئلہ ہے، نیز ان کی اولیت بہت ساری باتوں میں ہے، اور ابوبکر آپ کی کنیت ہے۔ ابو کے معنی والا ہے، جیسے ابو ہریرہ یعنی بلی والا۔ بکر کے معنی اولیت ہے، ابو بکر کے معنی اولیت والے ہوا، کیونکہ آپ ایمان، ہجرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وفات میں اور قیامت کے دن قبر کھلنے وغیرہ سب کاموں میں آپ اول ہیں، اس لیے آپ کی کنیت ابو بکر ہوئی۔ تو محترم ناظرین، تو چلیے ان کی سوانح حیات شروع کرتے ہیں۔ سوانح حیات شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل نور اخلاق کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیں، تاکہ آپ حضرات کو ہماری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ وقت پر مل سکے۔ اور اگر آپ حضرات ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج نور اخلاق کو ضرور فالو کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ محترم ناظرین، خلیفہ اول جانشین پیغمبر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ، ابو بکر آپ کی کنیت، اور صدیق و عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ قریشی ہیں۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ ہے، جن کی کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں مرہ ابن کعب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ واقع فیل کے تقریباً 2.5 برس کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگلے اور پچھلے انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور سفر و وطن کے تمام مشاہدوں اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شامل ہوئے، اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں آپ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر مراحل نبوت کے ہر موڑ پر آپ کے رفیق و جانثار رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت سی خصوصیت پائی جاتی ہے، جن میں سے چند خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
تقریباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے اور طبیعت کے یکسانیت کی وجہ سے بچپن ہی سے دونوں حضرات میں گہرے تعلقات اور روابط پیدا ہو گئے تھے۔ ان روابط کی وجہ سے دونوں حضرات ایک دوسرے کے اخلاق و سیرت سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ ایک بہت بڑی خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ صحابی، آپ کے والد ابو قحافہ صحابی، آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن صحابی اور ان کے صاحبزادے ابو عتیق محمد صحابی، یعنی آپ کی 4 نسل صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد ابو قحافہ اور ان کے پوتے عبد الرحمن کے بیٹے ابو عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحبت مصطفیٰ سے فیض حاصل کیا۔ کسی اور خاندان کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات مبارکہ ہیں جن کی زندگی کا 1 گھنٹہ دوسروں کے 1000 گھنٹوں سے افضل ہے۔ محترم ناظرین، زمانے جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی برادری میں سب سے زیادہ مالدار تھے، مروت و احسان کا مجسمہ تھے، قوم میں بہت عزیز سمجھے جاتے تھے۔ گمشدہ کی تلاش آپ کا شیوا رہا اور مہمانوں کی آپ خوب میزبانی فرماتے۔ آپ کا شمار روسائے قریش میں ہوتا تھا۔ وہ لوگ آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ قریش کے ان 11 لوگوں میں سے ہیں جن کو ایام جاہلیت اور زمانے اسلام دونوں میں عزت و بزرگی حاصل رہی۔ آپ جاہلیت کے زمانے میں خون بہا اور جرمانے کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جو اس زمانے کا بہت بڑا اعجاز سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے زمانے جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ ایک بار صحابہ کرام کے مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی عزت و ناموس اور مروت جاتی رہتی ہے۔ جب اس بات کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، جن میں چند کرامتوں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بار میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے 3 آدمیوں کو اپنے گھر لائے اور ان کو کھانا کھلانے کا حکم فرما کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے، یہاں تک کہ آپ نے رات کا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے یہاں کھا لیا اور بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد اپنے مکان پر تشریف لائے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ مہمانوں کے پاس آنے سے آپ کو کس چیز نے روکے رکھا؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے ابھی تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کھانا پیش کیا تھا مگر مہمانوں نے آپ کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت ناراض ہوئے کہ اس نے مجھے خبر کیوں نہیں کیا، پھر کھانا منگوا کر مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ خدا کی قسم ہم جو بھی لقمہ اٹھاتے اس کے نیچے کھانا اس سے زیادہ ہو جاتا، یہاں تک کہ ہم سب شیر شکم ہو گئے اور جتنا کھانا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ بچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے متعجب ہو کر اپنی بیوی سے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا پہلے سے کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے؟ آپ کی بیوی نے قسم کھا کر کہا بلا شبہ یہ کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ پھر وہ کھانا اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ صبح تک کھانا بارگاہ رسالت میں رہا۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ اس روز صبح کے وقت ایک لشکر تیار کیا گیا جس میں بہت زیادہ آدمی تھے۔ پوری فوج نے اس کھانے کو شکم شیر ہو کر کھایا،
پھر بھی اس برتن میں کھانا کم نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے کھانے کے بعد پہلے سے بھی کھانے کا 3 گنا زیادہ ہو جانا اور صبح کے وقت پوری فوج کا اس کھانے کو شکم سیر ہو کر کھانا، پھر بھی برتن میں کھانے کا کم نہ ہونا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم کرامت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض موت میں مجھے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، میرے پاس جو کچھ میرا مال ہے وہ مال آج وارثوں کا ہو چکا ہے۔ میری اولاد میں تمہارے 2 بھائی عبد الرحمن و محمد ہیں اور تمہاری 2 بہنیں، لہذا میرے مال کو تم لوگ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن بی بی اسما ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری سوتیلی ماں حبیبہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہی تمہاری دوسری بہن ہے۔ چنانچہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے فرمانے کے مطابق حبیبہ خارجہ کے پیٹ سے لڑکی ام کلثوم ہی پیدا ہوئی۔ اس حدیث شریف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 کرامتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی کرامت یہ کہ وفات سے پہلے آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اسی مرض میں انتقال کر جاؤں گا، اسی لیے آپ نے وصیت کے وقت یہ فرمایا کہ آج میرا مال میرے وارثوں کا مال ہو چکا ہے۔ اور دوسری کرامت یہ ثابت ہوتی ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکی ہے، آپ یقینی کے ساتھ جانتے تھے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ حبیبہ خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہی تمہاری دوسری بہن ہے۔ اور ان دونوں باتوں کا علم یقینی غیب کا علم ہے، جو بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 عظیم الشان کرامتیں ہیں، اور انہوں نے یہ بیان فرما کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دوسرے خاص بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، یہ رہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات، جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے شارٹ کٹ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سوانح حیات کو سننے کے بعد یہ پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس ماہ یعنی جمادی الاخر کے 22 تاریخ کو وصال فرما گئے تھے، اور ہم کو اپنے بزرگوں کا ذکر ہر مہینے یاد رکھنا چاہیے اور ان کی تاریخی وصال کو بڑے اہتمام سے منانا چاہیے کہ یہ مہینہ و تاریخ اور گھڑی اپنے رب سے وصال کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔